माशाअल्लाह। आइए अब हम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज़ रहमानी साहब दामत बरकातुहुम से बड़े ही अदब व एहतराम से दरख्वास्त करते हैं कि अपने कीमती खिताब से मुस्तफ़ीद फरमाकर अपनी ही दुआ पर हमारे इस इजलास का इख्तिताम फरमाएंगे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدًا عبده ورسوله صفوة الخلق وأفضل الهداة إلى صراط الله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم واهتدى بهديهم واقتدى بقدوتهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. حضرات علماء کرام، خاص طریقے پر اس عظیم اور قدیم جامعہ کے محتمم اور ہمارے مخدوم حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب زید مجدہم، اور تمام اساتذہ جامعہ اور طلبہ عزیز، اور اس اختتامی اجلاس میں تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور حاضرین، ماشاءاللہ آج اس مشہور اور قدیم اور عظیم جامعہ مظہر سعادت میں حاضری کی توفیق ملی. یہ اس عاجز و ناکارہ کے لیے بڑی سعادت اور مسرت کا باعث ہے. اور اس اختتامی اجلاس میں طلب عزیز کے درمیان کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا اور ان کے پروگرام کی سماعت کی توفیق ہوئی. اللہ تعالیٰ تمام طلب عزیز کو دارین میں سرخرو فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے، اور جب وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو طلبہ پر اصحاب کہف کا عالم طاری ہونے لگ جاتا ہے. ویسے بھی ہم طالب علموں کا اصحاب کہف سے بڑا گہرا رشتہ ہے. وہ تو ہم لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ ہم لوگ فقہی مسائل میں بھی ترمیم کریں اور قیلولہ جو سنت ہے اس کو واجب کا درجہ دیں، اور اس کی نیت بھی طے کریں کہ القیلولۃ واجبۃ من بدایۃ وقت الظہر الی نہایۃ وقت العصر. قیلولہ طویلہ. بعض حضرات قیلولے کے اتنے عادی ہوتے ہیں اور اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں اتنی طوالت بلکہ ضخامت بھی ہوتی ہے کہ وہ قیلولہ نہیں لیلولہ ہو جاتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے آپ کا زیادہ امتحان نہ لوں اور آپ کے صبر اور برداشت کو زیادہ نہ آزماؤں. ایک خطیب ہوا کرتے تھے، بڑے اچھے واعظ تھے. ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دو عادتیں تھیں. ایک تو بہت اہتمام سے شیروانی پہنتے تھے، اور دوسری عادت یہ تھی کہ جب تقریر شروع فرماتے تھے تو ان کی شیروانی کی جیب میں چاکلیٹ ہوتا تھا، وہ منہ میں ڈال لیتے تھے، اور تقریر شروع فرماتے تھے. جب وہ چاکلیٹ ختم ہو جاتا تھا تو تقریر بھی ختم ہو جاتی تھی، اور لوگوں کو ان کا یہ معمول معلوم تھا. ایک مرتبہ انہوں نے تقریر شروع کی اور تقریر تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. بہت لمبی چوڑی مفصل مدلل مکمل تقریر. جب بہت دیر ہو گئی تو لوگوں کو تشویش ہوئی کہ آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چاکلیٹ جاپان کا بنا ہوا منہ میں چلا گیا، ختم ہی نہیں ہو رہا. تو جب بہت تاخیر ہو گئی تو کسی نے ٹوکا کہ حضرت بہت دیر ہو گئی، آج کیا بات ہے؟ کہیں رات کو بشارت تو نہیں ہوئی تھی کہ آج لمبی تقریر کی جائے؟ تو وہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ آج منہ میں چاکلیٹ کے بجائے شیروانی کا بٹن چلا گیا. شیروانی کی جیب میں بٹن بھی رہا ہوگا اور چاکلیٹ بھی رہا ہوگا، تو وہ شیروانی کا بٹن چلا گیا. تو اب نہ وہ بٹن ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے. آپ لوگ اطمینان رکھیے کہ میں نے شیروانی پہنی ہی نہیں، تو نہ چاکلیٹ ہے نہ شیروانی کا بٹن، اس لیے مطمئن رہے. ماشاءاللہ
یہاں حفاظ کرام کی بڑی تعداد فارغ ہو رہی ہے، علماء بھی فارغ ہو رہے ہیں، اور 34 سال اس ادارے کو ہو گئے اور بڑے سرد و گرم مرحلوں سے یہ ادارہ گزرا ہے، اور اب ایک امتیازی شان مدارس و جامعات کے درمیان اس کی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور جو آزمائشی مراحل اس ادارے پر ہیں، اللہ پاک اپنی قوت سے اور اپنی قدرت سے ان تمام مراحل کو دور فرمائے، اور عسر کے بعد یسر کا دور اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے۔ چونکہ اس مجمع میں ہمارے فارغ بھی علماء بھی ہیں جو اب تازہ واردان بساط عمل ہیں، اور حفاظ کرام بھی فارغ ہو رہے ہیں، اور وہ طلباء بھی ہیں جو ابھی اس مدرسے اور جامعہ میں زیر تعلیم رہیں گے، اور مدارس سے محبت کرنے والے حاضرین بھی ہیں، عام مسلمان بھی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک کے بارے میں چند باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلے میں فارغ ہونے والے علماء کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے لیے حدیث پاک میں وارد دعا نقل کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علماء کو، حدیث شریف پڑھنے پڑھانے والوں کو بہت ہی خوبصورت دعا دی ہے۔ ارشاد فرمایا، نصر اللہ امرأ مسلما سمع منی مقالتی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے، اور پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے۔ آپ عالم ہو گئے، آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور آپ کا مقام بلند ہے، اور آپ کی عزت، آپ کی شان، آپ کا شکوہ، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی ضرب المثل ہے۔ یاد رکھنا عزیزو، فارغ ہو جانے والے بچوں، اور تاج وراثت نبوت کو اپنے سر پہ سجانے والوں، کہ اللہ کا یہ نظام اس کائنات کے لیے ہے کہ اس دنیا میں علم والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والوں کو اللہ وہ عزت عطا فرماتا ہے جو سلاطین اور بادشاہوں کو بھی نہیں عطا کرتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ وہ عزت دیتا ہے اہل علم کو جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے اکابر اور اسلاف اور علماء کرام اور مشائخ، ان کی تاریخ پڑھیے کہ دنیا سے بے نیاز ہو کر، دنیا کے جاہ و منصب سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے کہیں وہ بیٹھ گئے، کسی جھوپڑی میں، کسی کٹیا میں، کسی خانقاہ میں، کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی بدولت اور علم کی دولت کی بدولت انہیں اتنا اونچا اٹھایا، ایسی عزت عطا کی کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کی کٹیا پر حاضر ہوئے، اور سلاطین مملکت اور ارباب حکومت ان کے در پر گئے دعا کرانے کے لیے، ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو وہ عزت عطا کرتا ہے کہ سلاطین چل کر آتے ہیں، اور بادشاہان مملکت آتے ہیں، اور اہل علم کا رعب اور جلال اور ان کی ہیبت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام المحدثین ہیں، وہ بغداد تشریف لے گئے، اور اس سے چند دن پہلے اس زمانے کا عظیم بادشاہ اور وسیع سلطنت کا مالک ہارون الرشید بھی اسی شہر میں آئے، اسی شہر میں۔ اس کا بھی استقبال ہوا، بادشاہوں کا بھی استقبال ہوتا ہے، چاہے ان سے کتنی لوگوں کو تکلیف کیوں نہ ہو۔ پولیس اور سپاہی لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ بادشاہ کا استقبال کرو،
آج بھی آپ دیکھیے وزیر آ رہے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے، حالانکہ استقبال کرنے والے دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، دیر تک ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو دل ہی دل میں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ بعض تو بد دعا بھی کرتے ہوں گے کہ یہ جلدی مر کیوں نہیں جاتا۔ آج بھی استقبال کروایا جاتا ہے، ہارون الرشید کا بھی استقبال کروایا گیا، اور چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے تو پورا شہر ان کے استقبال کے لیے امٹ پڑا۔ جو محبت تھی، جو کشش تھی، جو مغناطیسیت تھی، جو عقیدت تھی، اس کے نتیجے میں پورا شہر اور لوگ پروانہ وار ان پر نچھاور ہوئے۔ پھر ان کو شہر میں شان سے لایا گیا کہ وہ سوار ہیں اور پورے شہر کے لوگ پیدل چل رہے۔ بادشاہ نے اپنے محل کے ایک دریچے سے یہ منظر دیکھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی ملکہ۔ اس نے اس استقبال کو دیکھا اور اسی اثناء میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آ گئی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، تو پورے شہر کے لوگوں نے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیا۔ اتنی زور کی آواز بلند ہوئی کہ پورا شہر گونج اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر ملکہ سے رہا نہیں گیا، اس نے بے ساختہ کہا کہ قسم بخدا بادشاہت تو یہ ہے، بادشاہت یہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور جو اچھے عمل کے راستے پر چلے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، جن کی زبان پر سچائی آئی، جن کی آنکھوں میں حیا پیدا ہوئی، جنہوں نے اپنے آپ کو برے خیالات سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے جذبات سے، برے ساتھیوں سے اپنے آپ کو دور کیا، اور جنہوں نے حیا کا، شرم کا، اور پاکیزگی کا، اور خدا کے خوف کا، اور خشیت کا، اور زہد کا، اور قناعت کا، اور توکل اور اعتماد علی اللہ کا، اور تبتل کا راستہ اختیار کیا، وہ جھک گئے اللہ کی طرف، وہ بھول گئے دنیا کو، اور فانی دنیا کے مقابلے میں انہوں نے باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دی۔ جنہوں نے اپنے لیے راستہ منتخب کر لیا کہ یہ دنیا داروں کا راستہ ہے اور یہ ہمارا راستہ ہے، اس پر دنیا کے لوگ چلیں گے اور اس راہ پر ہم چلیں گے، ان کے لیے قرآن کا اعلان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلنے والوں کے لیے خدا کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، دلوں میں گنجائش ڈالے گا، لوگوں کے دل ان کے آگے جھک جائیں گے، لوگوں کی پیشانیاں جھک جائیں گی، لوگ عقیدت مند بنیں گے، لوگ ان کے اوپر نثار ہوں گے، ان کی بادشاہت دلوں پر قائم ہوگی، یہاں تک کہ وہ دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کریں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوگی۔ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا دنیا داروں میں اہل دین میں فرق ہے، کہنے والے نے کہا ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ یہ نعمت اللہ اہل دین کو عطا کرتا ہے، علماء کو عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا اس کائنات میں علماء کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے جس کو وہ عزت کا مقام ملا ہو جس کی نشاندہی حدیث پاک میں کی گئی۔ ارشاد ہوا یہ علماء وہ ہیں جو انبیاء کے وارث، انبیاء کی وراثت کا تاج انہی کے سروں پر سجایا گیا ہے۔ تمام انبیاء کی وراثت ان کو ملی ہے، اس لیے کہ انبیاء اپنی وراثت میں درہم اور دینار اور سونا اور چاندی اور اسباب اور وسائل اور مکان اور دکان اور جائیدادیں اور بینک بیلنس چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ شاہ حرم حکمران عرب فرما روائے عالم سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جن کی تعداد کم و بیش
1,24,000 ذکر کی گئی اور ان میں 313 رسول تھے اور ان میں 5 اولو العزم پیغمبر تھے. ان تمام کی وراثت اگر کچھ ہے تو وہ علم ہے، اور وہ علم وراثت میں ملتا ہے ان کو جو مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند کرتے. مالداروں کو یہ وراثت نہیں ملتی، نوابوں کو نہیں، امیروں کو نہیں، بادشاہوں کو نہیں. اللہ یہ وراثت علماء کو عطا فرماتا ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی روایت ہے، وقت ہوتا تو میں پوری روایت آپ کو سناتا. اس میں ایک ٹکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نقل فرمایا کہ یہی علماء انبیاء کے وارث ہیں. آپ نے سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، عدل پسند بھی، انصاف عدل پرور بھی، انصاف پسند بھی، اور علم سے بھی بڑی مناسبت، علماء کی بڑی قدر. ایک مرتبہ اس کے سامنے یہ حدیث نقل کی گئی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی. اس نے سوچا اتنا بڑا مقام علماء کو دیا گیا. اشکال پیدا ہو گیا، اشکال. اور یہ ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا موضوع ہے، گھڑی ہوئی حدیث تو نہیں ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوا، اور پہلے سے 2 سوالات اس کے ذہن میں تھے. ایک تو یہ کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں. سبکتگین اس کے باپ کا نام ہے، لیکن کسی وجہ سے یہ خیال تھا کہ میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں. اور تیسری چیز چونکہ انصاف پسند تھا، نیک تھا، اس لیے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں کیا سلوک کیا جائے گا، معافی ملے گی یا نہیں ملے گی، مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ ہم سب کو بھی اپنی اپنی مغفرت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. علم اور خشیت کا جوڑ ہے، علم اور خشیت کا جوڑ ہے. ہر شخص ہم میں سے یہ غور کرے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا توشہ لیا ہے، آنے والے وقت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، قبر کی سختی کو یاد کرے، حشر کے مرحلوں کو یاد کرے، وہاں اللہ کے غضب و غصے اور جلال کو یاد کرے، جہنم کی ہولناک اور مختلف انواع و اقسام کے عذاب کو یاد کرے کہ یہ مرحلہ سب کو درپیش ہونا ہے، سب کو آخرت کے منزل سے گزرنا ہے اور سب کا حساب کتاب ہونا ہے. لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40. 4 سوالوں کا جواب دیے بغیر کسی ابن آدم کے پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، اور پوچھا جائے گا قیامت کے دن عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، علم کے بارے میں. عن عمره فيما افنا وعن شبابه فيما ابلا وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. عمر کہاں کاٹ کر آئے، جوانی کہاں گزار کر آئے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا. کہنے کو تو علامہ کہلائے جاتے تھے، بڑے فاضل، بڑے کامل، بڑے مشہور مقرر، بہت مشہور محرر اور مصنف، محتمم اور ناظم، استاذ اور مدرس، صدر المدرسین اور شیخ الحدیث اور فلاں اور فلاں. لیکن قیامت کے دن سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ تو عالم تھا تو اپنے علم پر کتنا عمل کر کے آیا ہے. عن علمه ماذا عمل فيه، کیا لے کر آیا ہے، اور اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، مشتبہات سے بچا یا نہیں. یہ سارا اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا. تو اپنے انجام کو یاد رکھا جائے کہ مرنا ہے، مر کر قبر میں جانا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم آخر تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں. اس وقت وہ رو پڑے. لوگوں نے کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا من قلت الزاد، توشے کی کمی کی وجہ سے اور سفر کی طوالت کی وجہ سے. سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے، اللہ کے دربار میں جا کر کیا حساب ہوگا، اس لیے رو پڑے. تو یہ احساس ہم سب کے دل میں ہو کہ موت قریب آ رہی اور حشر کے مرحلے نزدیک ہیں. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی.
روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، آخری انجام فنا ہے۔ تو اس کے دل میں خیال تھا کہ پتہ نہیں مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ 3 سوالات تھے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، میری مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ ایک دن کسی ضرورت سے سلطان محمود غزنوی رات کے وقت جا رہے تھے، ساتھ میں سپاہیوں کا ایک دستہ تھا۔ راستے سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم ہے، ایک مکان کے قریب کھڑا ہوا ہے اور مکان سے چراغ کی روشنی چھن چھن کر آ رہی ہے اور کھڑے ہو کر اس روشنی میں وہ مطالعہ کر رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا دل پسیج گیا، بڑی قدر پیدا ہوئی، قریب گئے اور اپنی جو شاہی مشعل تھی ان کے پاس سپاہی کے ہاتھ سے لے کر وہ اس طالب علم کو دی اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ کچھ اشرفیاں بھی نذرانے میں دیں اور کہا کہ اس میں تیل ڈالا کیجئے، اس کی روشنی میں مطالعہ کیا کیجئے، آپ غریب معلوم ہوتے ہیں، آپ خوددار معلوم ہوتے ہیں، یہ تحفہ قبول کر لیجئے۔ اور یہ تحفہ دے کر سلطان آگے بڑھ گئے، اپنی ضرورت پوری کر کے رات کو واپس محل میں آئے اور سوئے۔ اب خواب نظر آیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں، آپ بہت خوش ہیں، مسکراتے ہوئے آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، دھیان سے سننا کیا بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی جس کے صلے میں اللہ نے تیری مغفرت فرمائی۔ تینوں باتوں کو جمع کر، او سبکتگین کے بیٹے، یعنی طے ہو گیا کہ واقعی باپ سبکتگین ہے، وارث العلم کی خدمت کی، طے ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے اور مغفرت کر دی گئی عالم اور طالب علم کی خدمت کرنے کی برکت سے۔ تینوں چیز کو جمع کیا تو آپ وارث الانبیاء ہیں، آپ اپنی قدر و قیمت پہچانیں، آپ اپنی عظمت پہچانیں اور سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا امت میں اٹھنے والے فتنوں کے مقابلے کے لیے، آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا مشقت، مجاہدہ، پریشانیوں کو جھیل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے۔ یہ دین کی خدمت کا راستہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، کانٹوں کی سیج ہے۔ اس راستے پر چل کر آپ کو لوگوں کے طعنے بھی سننے پڑیں گے، فقرے بھی برداشت کرنے پڑیں گے، گالیاں بھی سننی پڑے گی، بدنامی کا بھی مرحلہ آ سکتا ہے، کبھی سخت ترین آزمائشیں آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ کبھی فقر و فاقہ اور کبھی ایسا مشکل دور آ جائے کہ آپ کے پاس اپنی ضرورتوں کے لیے انتظام نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا، فقر و فاقہ ہمارے لیے، فقر و فاقہ، دشواریاں، مشکلات، یہ ہمارے لیے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، یہ تو حوصلہ بڑھانے کی چیز ہے کہ ہم بھی اس راستے پر ہیں جو راستہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشقتیں جھیلی اور پریشانیاں برداشت کی اور آپ کے گھر میں فاقے ہوئے۔ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبض۔ 2 روز لگاتار کبھی حضرت کے گھر کے لوگوں نے اور خود حضرت نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اور عروہ ابن زبیر کی روایت رضی اللہ عنہ حدیث کی اکثر کتابوں میں ہے کہ اپنی خالہ حضرت عائشہ کی روایت بیان کی کہ امی خالہ جان نے بیان فرمایا کہ 2 چاند گزر جاتے تھے، 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی چیز پکتی نہیں تھی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ خالہ پھر آپ لوگ کیسے گزر بسر کرتے تھے؟ تو امی عائشہ نے فرمایا الاسودان التمر والماء، 2 کالی چیزیں تھیں، کھجور اور پانی، ان پر گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں 2 کالی چیزیں، التمر والماء، کھجور اور پانی، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا الاسود والابیض، ایک کالی چیز اور ایک سفید چیز۔ پانی تو سفید ہوتا ہے، کھجور کالی ہوتی ہے، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا الاسودان، 2 کالی چیزیں۔ ایک تشریح یہ کی گئی کہ حضرت عائشہ
بہت ہی فصیح و بلیغ خاتون تھیں، وہ در حقیقت الاسودان کہہ کر اس وقت کی صورتحال کو واضح کرنا چاہتی تھیں کہ فاقہ کر کر کے، کھجورے اور پانی پی پی کر گزر بسر کر کے ایسی کمزوری آ جاتی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگ جاتا تھا اور پانی جو سفید ہے وہ بھی کالا نظر آتا۔ یہ فقر و فاقے کی کثرت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر کے لوگوں کی حالت ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آج اگر ہم آسائشوں میں ہیں، آج ہم نعمتوں میں ہیں، تو یہ سب صدقہ ہے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتوں کا اور آپ کی بے پناہ قربانیوں اور مجاہدات کا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ راستہ ہے، اور گویا کہ اعلان ہے کہ یہ قدم قدم بنائیں سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ آپ میں ہمت ہو حالات کے مقابلے کی، آپ میں ہمت ہو کہ ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، ہم آسائشوں کے طلبگار نہیں ہیں، ہم مشقتوں کے خریدار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر ہدایت کے چراغ ہیں۔ العلماء مصابیح فی الارض، اس روئے زمین پر آپ ہدایت کے چراغ ہیں، اور چراغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلائے اور زمانے کو روشنی پہنچائے، چراغ کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو آپ یہ عزم اپنے اندر پیدا کریں، ہمارے فارغ علماء، پھر یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کا سرمایہ اخلاص ہے۔ اگر آپ میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ نہیں ہے، اور آپ بڑے امام بن گئے، آپ فقیہ بن گئے، آپ مفتی بن گئے، آپ کسی جامعہ کے محتمم بن گئے، آپ مصنف بن گئے، آپ بہت مشہور ہو گئے، اور آپ میں اخلاص نہیں ہے، تو آپ کی ساری خدمت، آپ کی ساری شہرت، آپ کا سارا کام، آپ کا اہتمام، آپ کا انتظام، آپ کی تصنیف، آپ کی تعریف، آپ کی تدریس سب بیکار ہے۔ ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور بخاری شریف میں آپ حدیث پڑھ چکے ہوں گے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو صدقہ خیرات کرے، اور ارادہ دل کے یہ ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں تاکہ مشہور ہو جاؤں، میں یہ کر رہا ہوں تاکہ عبادت گزار سمجھا جاؤں، میں خیرات دے رہا ہوں تاکہ مالدار سمجھا جاؤں، سخی داتا سمجھا جاؤں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ اللہ پاکیزہ ہے، اور سوائے پاکیزہ عمل کے اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک عمل کو قبول کرتا ہے، جس میں شرکت ہو جائے اس عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اخلاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نے فرمایا اخلص یکفک العمل القلیل، اخلاص اختیار کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، اخلاص اختیار کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، چند سجدے بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کافی ہو جائیں گے اگر مخلص ہوئے انسان۔ حضرت امام غزالی کی کتاب المنقذ من الضلال میں آپ پڑھیے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ زمانے تک پڑھاتے رہے اور مشہور ہو گئے اور امام کہلانے لگے، اور دنیا میں ان کے بارے میں عقیدت اور محبت کے جذبات پیدا ہو گئے، ہزاروں لوگ ان کے حلقہ درس میں حاضر ہو رہے ہیں۔
اس زمانے میں اللہ کا وہ بندہ تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میری نیت خالص ہے یا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں یا کوئی اور مقصد ہے۔ اللہ اکبر، کیسا زبردست انسان ہے، کھول کھول کر انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے نفس کے مکارہ کو اور اپنے نفس کے مقائد کو لکھا ہے، اور ہر طالب علم کو ان کی وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ صاف اس میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، ثم تفکرت فی نیتی فی التدریس فاذا ہی غیر خالصۃ لوجہ اللہ، میں نے غور کیا میں کیوں پڑھا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو غیر مخلص پایا، اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ باعثها و محرکها، بلکہ اس تدریس کا مقصد، اس کے پیچھے محرک یہ ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، انتشار الصیت، میری شہرت پھیل جائے، میں عزت پالوں، طلب الجاہ و انتشار الصیت۔ جب میرے ذہن میں یہ احساس جاگزی ہو گیا، فتيقنت أني على شفا جرف نهار وأني أشفيت على النار إن لم أشتغل بطلاق الأحوال، یہ ان کے الفاظ المنقذ من الضلال میں جب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تدریس میں مخلص نہیں ہوں، تو میں نے سمجھ لیا کہ میں تو ہلاکت کے دہانے تک پہنچ چکا اور میں جہنم کی آگ کے قریب پہنچ چکا ہوں اگر میں اپنی حالت کو درست کرنے کی کوشش نہ کروں۔ پھر وہ نکلے، تدریس چھوڑ دی، پڑھانا چھوڑ دیا، اللہ والوں کی تلاش میں نکلے، گئے اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی خدمت میں، ان سے دین سیکھنا پھر سے شروع کیا، اپنی اصلاح کروائی، زمانے تک مجاہدات برداشت کیے، پھر امام غزالی وہ امام غزالی بنے جنہوں نے احیاء علوم الدین لکھی، جو آج تک اہل دل کی آنکھوں کا سرمہ بنے۔ مخلصانہ نیت ہونی چاہیے، اگر اخلاص نہیں ہے سب بیکار ہے، اس لیے آپ اخلاص پیدا کریں، اہل اللہ سے تعلق پیدا کریں۔ یہ بات میں آگے کہنا چاہتا تھا لیکن ابھی بات نکل گئی ہے، تو عزیزو سنو کہ آپ کا علم اس وقت تک کامل نہیں ہوگا اور آپ عمل کے راستے پر نہیں آ سکیں گے، اور آپ میں تقوی و طہارت اور پاکیزگی نہیں پیدا ہوگی، آپ میں کردار کی پختگی اور اخلاق کی عمدگی نہیں آئے گی، جب تک کہ آپ کسی صاحب دل کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکائیں اور کسی اللہ والے سے تربیت نہ کروائیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بے نظیر عالم تھے، بے مثال شخصیت، فتح الملہم کے مقدمے میں شبیر احمد عثمانی جیسے علامۃ الدہر نے اور اپنے زمانے کے عظیم عالم ربانی نے ان کے بارے میں لکھا ہے، لم تر العیون مثلہ ولا هو رأى مثل نفسه، کہ نہ آنکھوں نے علامہ انور شاہ کشمیری جیسا عالم دیکھا اور نہ خود انہوں نے اپنے جیسا کوئی عالم دیکھا ہوگا، ایسا زبردست انسان۔ فتح الملہم کے مقدمے میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، یہ جہاں فانی ہے ہر ایک کوئی بھی شے لافانی نہیں ہے، یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لافانی نہیں ہے، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری عظیم عالم، نابغہ روزگار شخصیت، اللہ اکبر، آپ کے قریب میں ڈھابیل ہے، وہیں وہ آخر زمانے میں فروکش ہوئے، ایک چھوٹے سے مدرسے کو ان کے دم قدم سے جامعہ بننے کی سعادت حاصل ہوئی، ان کے انفاس قدسیہ گجرات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کیسا متبرک انسان، کیسا عظیم انسان۔ آخر زمانے میں تشریف لائے، پھر بیمار ہوئے تو دیوبند گئے، وہیں انتقال ہوا۔ جس رات کو ان کا انتقال ہوا ہے 12 بجے کے لگ بھگ رات کو انتقال ہوا، دیوبند کے علماء، طلباء، اساتذہ سو چکے تھے اور حضرت اپنے گھر میں تنہا تھے، اکیلے تھے، صرف ایک رشتے کی کوئی خاتون ان کے قریب تھیں، اور اچانک 12 بجے رات کو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے اچانک دیکھا چراغ جل رہا تھا، لیکن اچانک ایک سفید روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی، میں نہیں جانتی کہ وہ کیسی روشنی تھی، اور پھر میں نے خود دیکھا کہ بڑی بڑی داڑھیوں والے اور سفید لباس والے انسانوں کی ایک جماعت گھر میں داخل ہوئی، اور اسی وقت حضرت کی روح پرواز کر گئی، اور اچانک دیوبند میں ایک بہت ہی خوفناک آواز گونجی کہ لوگو تم سو رہے ہو، اور امام المحدثین کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے، مولانا حسین احمد مدنی اسی وقت آرام کے لیے گئے تھے، آواز سن کر ننگے پیر ننگے سر
تڑپ کر گھر سے باہر نکلے اور اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ کالے کالے سائے ہیں جو دیواروں پر پڑ رہے ہیں۔ بعد میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ آواز سمجھ میں نہیں آئی اور سائے نظر آئے، تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ لوگوں وہ جناتوں کی جماعت تھی جو حضرت کے انتقال پر ماتم کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ امام المحدثین گزر گئے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ڈھابیلی میں ان کے شاگرد رشید امیر الشریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے وصال کے بعد تشریف لائے تو طلبہ نے کہا کہ آپ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، ہم بھی حضرت کے شاگرد ہیں، حضرت کا وصال ہو گیا، تعزیتی تقریر کر دیجیے۔ تو وہ عظیم خطیب جس سے بڑا مقرر اور خطیب ایشیا میں نہیں پیدا ہوا، ہندوستان میں نہیں کہتا، بر صغیر ایشیا میں نہ ان کے زمانے میں اتنا بڑا مقرر پیدا ہوا، نہ ان کے بعد آج تک پیدا ہوا۔ اس زمانے میں جبکہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد جیسا خطیب تھا، مولانا محمد علی جوہر جیسا عظیم مقرر تھا، اس زمانے میں بھی عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا طوطی پورے ملک میں پورے خطے میں بر صغیر ایشیا میں طوطی بولتا تھا ان کی خطابت کا، اور جس مجمع کو عطا اللہ شاہ بخاری خطاب کرتے تھے وہ مجمع مدہوش ہو جاتا تھا۔ اور کتابوں میں پڑھو عزیز بچوں کہ ایسا عظیم خطیب تھا کہ ان کے تقریروں میں لوگ آتے تھے اپنے قدموں پر چل کر، اور تاثیر خطابت کے یہ عالم ہوتا تھا کہ تقریر کے دوران بسا اوقات لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور کتنی مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ شدت تأثر سے مجمع میں کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے قدموں پر چل کر آئے اور ان کا جنازہ لے جایا گیا۔ ایسے مقرر اور خطیب تھے۔ لیکن جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی رحلت کے بعد آئے اور طلبہ نے اصرار کیا کہ کچھ کہہ دیجئے تو انہوں نے انکار فرما دیا۔ بہت اصرار ہوا تو آخر میں وہ کھڑے ہوئے اور تقریر نہیں فرمائی، بس ایک جملہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں تم کہتے ہو کہ میں تعزیتی تقریر کر دوں، صرف ایک بات سن لو کہ صحابہ کرام کا قافلہ گزر رہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری 1350 سال پیچھے رہ گئے۔ بس ایک جملہ تھا اور بیٹھ گئے۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، جو آپ کو سنانا تھا وہ سنیے۔ جب وہ اپنے شاگردوں کو سال کے آخر میں رخصت فرماتے تھے تو کبھی کبھی اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ جملے بھی ارشاد فرماتے تھے کہ تم عالم ہو گئے، بخاری شریف پڑھ چکے، یاد رکھنا تم کو علم کا نور اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ کسی صاحب دل کی خدمت میں جا کر اپنی اصلاح نہیں کرواؤ گے۔ اور سنو، جوش میں آ کر فرمایا سنو، اہل اللہ کی جوتیوں میں لگے ہوئے ذرات سلاطین عالم کے تاج میں لگے ہوئے قیمتی جواہرات سے زیادہ قیمتی۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ کسی بزرگ سے، کسی صاحب دل سے اپنا تعلق قائم کرو۔ کسی کو مفر نہیں ہے اس سے، کوئی بہت بڑا عالم ہو جائے، بہت صاحب مطالعہ ہو جائے، کسی کو مفر نہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی کتنے اونچے شخص تھے، پوری دنیا میں ان کی شہرت تھی، محقق، نامور مصنف، اور کیا کیا نہیں سمجھے جاتے تھے۔ اس زمانے میں اپنی شہرت کے عروج کے دور میں انہوں نے اپنا ہاتھ دیا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں، بیعت ہوئے، ان سے تعلیمات لی، ذکر کرتے رہے، تربیت پاتے رہے۔ لوگوں نے جب وہ بیعت ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ کہاں بیعت ہو گئے، آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ تو اتنے بڑے علامہ ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی نے عجیب جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، میں نے نماز کے اسرار و رموز پر ایک مکمل جلد لکھی ہے، پوری ایک کتاب میں نے تصنیف کی ہے اور دنیا میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ لیکن سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھ کو نماز پڑھنا اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ میں تھانہ بھون جا کر حضرت کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو۔ یہ الفاظ ہیں۔ بیعت ہونے کے بعد انہوں نے حضرت تھانوی کی شان میں ایک نظم لکھی تھی، بہت بڑے شاعر بھی تھے، اسی میں یہ شعر بھی کہا کہ ایسا غضب کا شعر ہے
ارشاد فرمایا وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ کے جل گئے۔ یہ علامہ سید سلیمان ندوی ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں، بس اتنا سن لیجئے کہ اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھیے، تربیت پائیے۔ اگلی بات عرض کروں کہ اب آپ میدان عمل میں جانے والے ہیں، اور اس وقت ملک کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں اور ملت بھی زبحالی کا شکار ہے۔ آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، ملک کو بھی بچانا ہوگا، ملت کو بھی بچانا ہوگا۔ اس وقت حالات ملک کے ایسے ہیں کہ جب شریعت پر حملے ہو رہے ہیں، مدارس کو شبے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، علماء کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور خدام دین کو ستایا جا رہا ہے، اور راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مدارس کے خلاف اندرون خانہ زبردست سازشیں ہو رہی ہیں، اور صرف ایسے لوگ نہیں جو غیر مسلم ہیں، بلکہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، بظاہر کلمہ گو ہیں، ان کو بھی خریدا گیا ہے، ان کے ضمیروں کو خریدا گیا ہے، ان کے قلم خریدے گئے ہیں، ان کی زبانیں خریدی گئی ہیں کہ وہ مدارس کے خلاف زہر افشانی کریں اور مدارس کے بند کیے جانے کا مطالبہ کریں۔ بہت ہی سنگین دور ہے، اور ملک بھی بہت تیز رفتاری کے ساتھ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جو برسر اقتدار طبقے کے لوگ ہیں، یہ بڑے خوشنما وعدے کر کے آئے تھے، کالا دھن لائیں گے، اچھے دن لائیں گے۔ ہم لوگ تو سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ حضرات جو ہیں اچھے دن کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے اچھے دن اچھے دن اچھے دن، اتنا تسبیح پڑھی ان لوگوں نے کہ ہم لوگ مسلمان بھی قائل ہو گئے کہ لگتا ہے کہ کچھ کرامت ہونے والی ہے، اور جیسے کرامات الاولیاء حق ہے، ویسے کرامات المودی بھی حق نظر آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ اب کچھ ہونے والا ہے، اور آپ ہی لوگ ہیں گجرات کے ماشاءاللہ جنہوں نے پورے ملک کو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ آپ ہی لوگوں نے ماشاءاللہ یہیں سے صاحبزادے، شادی شدہ کنوارے صاحبزادے جو ہیں وہ چلے اور دہلی میں جا کر برسر اقتدار طبقے کے امام بن گئے، اور اب پورے ملک کے لیے مصیبت بن گئے۔ جو لوگ حدیث شریف جنہوں نے پڑھی ہے، اور الجرح والتعدیل جنہوں نے پڑھی ہے، اور اسماء الرجال کے فن سے جن کو مناسبت ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک جھوٹا راوی ہے، اس کا نام ہے ابو الحسن کذاب، بہت ہی جھوٹا، بہت ہی نامعقول، بہت جھوٹ بولتا تھا، روایتیں گھڑتا تھا، یہاں تک کہ مرتے مرتے بھی جھوٹ بول کر۔ آپ پڑھیے اس کے بارے میں تفصیلات۔ میں نے کل گودھرا میں کہا، چونکہ گودھرا سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے نا، تو میں نے گودھرا والوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے ملک میں ایک ایسا شخص تحفے کے طور پر دیا ہے کہ اگر آج ابو الحسن کذاب بھی زندہ ہو کر آ جاتا تو سیدھا دہلی جاتا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا، فضیلت الشیخ سے کہتا کہ حضرت میں تو بلا وجہ بدنام ہو گیا، امام تو آپ میری بیعت قبول فرمائیے۔ اتنا جھوٹ، اللہ، اتنا جھوٹ۔ ابھی 3-4 دن پہلے بہار میں تقریر کی انہوں نے، تو فرما دیا کہ ایک ہفتے میں ہم نے بہار میں 8.5 لاکھ ٹوائلٹ بنوائے ہیں، 8.5 لاکھ۔ اللہ اکبر۔ وہ تو میں نے کسی جلسے میں کہا، بہت بڑے جلسے میں جہاں ہزاروں کا مجمع تھا، میں نے کہا کہ صاحب یہ تو قسمت کی بات ہے، کوئی تاج محل بناتا ہے، کوئی لال قلعہ بناتا ہے، کوئی دولت آباد کا قلعہ بناتا ہے، کوئی فتح پور سیکری کے عمارات بناتا ہے، آپ کے حصے میں آیا تو صرف ٹوائلٹ آیا، وہی بنا رہے اور خوش ہو رہے ہیں، اپنے ہی پیٹ تھپ تھپاتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ اتنے ہزار بنائے۔ اب آپ سوچیے ایک ہفتے میں 8.5 لاکھ، حساب لگا کر دیکھیے ایک منٹ میں 85 ٹوائلٹ ہوں گے، ایک منٹ میں۔ کیا آپ حضرت سلیمان کی نسل سے ہیں؟ کیا آپ جناتوں کے اوپر آپ کی حکومت ہے؟ کہ آپ نے کہہ دیا جناتوں سے بنا دیجیے اور انہوں نے بنا دیا؟ ایسا جھوٹ، اور اس کے بعد بد امنی پھیل رہی ہے ملک میں، شر انگیزی پھیل رہی ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، اور بچیوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ ہم بھلا نہیں سکتے کہ کتنے خطرناک اور دردناک واقعات پچھلے چند دنوں میں ہوئے، اور پوری انسانیت کے
ماتھے کے اوپر کلنک کا ٹیکا لگ گیا، ایک دھبا لگ گیا، اور پوری دنیا میں ہمارا ملک بدنام ہو، پوری دنیا میں بدنام۔ اور افسوس کہ ملک میں ایسے درندے بسے ہوئے ہیں جو بجائے اس کے کہ متاثر ہونے والی بچیوں اور ظلم اور ستم رسیدہ بچیوں کے حمایت میں کھڑے ہونے کے بجائے زانیوں اور بدکاروں اور عیاشوں اور نافرمان لوگوں کے حق میں وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کی حمایت میں جلوس نکال رہے ہیں۔ اگر کہیں چلو بھر پانی ملے تو ڈوب کر مر جاؤ۔ یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے کہ بچیوں کی عزتیں لوٹنے والوں کی حمایت میں جلوس نکالو۔ یہ شرافت اور انسانیت ہے۔ اور وہ لوگ جو وردی پہنے ہوئے ہیں، جن کے ذمہ ہے کہ وہ امن قائم کریں، انتظام قائم کریں، لوگوں کو بچائیں، وہ ریپ میں اور عصمت دری میں شریک ہو رہے ہیں۔ پوچھتا تم سے ہوں اے امن کے رکھوالو، پوچھتا تم سے ہوں اے امن کے رکھوالو، یہ سوال اب میرے احساس میں رہتا کیوں ہے؟ پانی سستا ہے تو پھر اس کا تحفظ کیسا؟ خون مہنگا ہے تو پھر ہر شہر میں بہتا کیوں ہے؟ یہ بدامنی، یہ فسادات، یہ شرانگیزی جو پورے ملک میں بڑھ رہی ہے، آپ کو اس ماحول میں کام کرنا ہے، آپ کو چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، ہمت نہ ہاریے، بزدلی کا شکار نہ ہوئیے، جم جائیے اور یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ سے زیادہ قوت و طاقت والا کوئی نہیں ہے، عزت و جلال والا کوئی نہیں ہے، اقتدار دینے اور لینے کا مالک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اے پیغمبر دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اقتدار دینے والا، اقتدار چھیننے والا وہی اللہ ہے۔ تمام تر خیر اسی کے ہاتھ میں، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو زمین کی چھاتی پھاڑ کر غلہ اناج اگاتا ہے، آسمان کو چیر کر بارش برساتا ہے، جو ایک بیج کے اندر کوپل پیدا کرتا ہے، کوپل سے زمین کی چھاتی کو پھاڑ دیتا ہے، پھر اسی میں بالیاں لگاتا ہے، بالیوں میں دانے پیدا کرتا ہے، ان دانوں کو انسانوں کی روزی بنا دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہی اللہ ہے جو تمام تر امور اور اختیار اپنے دست قدرت میں رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں خزائن السماوات والارض ہیں، مقالید السماوات والارض ہیں، لہ الحکم ولہ الامر، حکم بھی اس کا ہے، امر بھی اس کا ہے، اور وہ لفظ کن کے ذریعے اپنے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے۔ وہ جب جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے اور جب جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اقبال نے کہا تھا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ ان تمام سوالوں کا صرف ایک جواب ہے، وہ یہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہی تمام تر طاقت و قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ پر اعتماد کیجئے، طاقت کے ساتھ آگے بڑھیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرشد فرید الملت والدین فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ رخصت کر رہے تھے خرقہ خلافت دیکھ کر، اس وقت انہوں نے فرمایا نظام الدین جا، دنیا میں تیری مثال اس درخت کی سی ہوگی جس کے نیچے مخلوق آئے گی اور آرام پائے گی۔ آپ علماء سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کی بھی حیثیت دنیا میں سایہ دار درخت کی ہوگی جس کے نیچے سسکتی ہوئی انسانیت کو روح کی تسکین کا سامان ملے گا۔ جو لوگ حافظ ہوئے ہیں
ان کو مبارکباد ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے، آپ کے والدین کو عزت دے، بہت بڑی سعادت آپ کو حاصل ہوئی۔ مگر یاد رکھنا قرآن پاک کا یاد کرنا آسان ہے، اس کو آخری سانس تک باقی رکھنا مشکل ہے۔ ارادہ کر کے جائیے کہ قرآن پاک سے غیر معمولی تعلق رہے گا، روزانہ تلاوت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا قرآن تہجد میں پڑھا جائے گا، رو رو کر پڑھا جائے گا۔ افسوس کہ ہمارے سینے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حرارت سے اور ایمان کی تراوٹ سے خالی ہو گئے کہ ہمیں نہ رونا آتا ہے، نہ آنکھوں میں نمی آتی ہے، نہ تہجد میں اٹھنے کا ذوق ہے، نہ راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے راز و نیاز کا جذبہ ہے۔ حالانکہ رات کا وقت اللہ کے قرب کا خاص وقت ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اندھیری رات میں اٹھ کر اللہ کے آگے رونا اور تہجد میں کھڑے ہو کر خدا کا کلام پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے وہ انسان جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو اور رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہو، جہاں صرف وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور پھر وہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرے، اور تلاوت کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، اللہ کی محبت یاد آ جائے، اللہ کا جلال یاد آ جائے، اللہ کے پاک کلام کی آیتیں دل پر اثر کرنے لگ جائیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ پڑھو قرآن، 7ویں پارے میں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب اہل کتاب نے اللہ کے پاک کلام کی آیتیں سنی، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، وہ تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر رو پڑے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں کلام پاک کی تلاوت ہوئی تھی اور حضرت جعفر نے کلام پاک سنایا نجاشی کے اصرار پر، اس کے مطالبے پر کہ ذرا وہ کلام سناؤ جو تمہارے پیغمبر پر اترا ہے۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی خفت الموالي من ورائي۔ عجیب و غریب الفاظ، عجیب و غریب انداز، اسلوب کلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت مریم کا تذکرہ، پھر ان پر آنے والے حالات، مشقتیں، مجاہدات، وہ سب قرآن نے نقل کیا۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے جب سنا اللہ اکبر وہ رویا، اور عیسائی علماء جو انجیل کھول کھول کر بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنا روئے حتی اخضروا لحاہم، یہاں تک کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر۔ یہ ہے اللہ کا پاک کلام، یہ ہے اس کی تاثیر۔ قرآن پاک سے زیادہ اثر کس میں ہوگا؟ قرآن پاک سے زیادہ تاثیر کس کلام میں ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسالت پر تشریف فرماتے، خطاب فرما رہے تھے، صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے، قیامت کا تذکرہ آیا، قیامت کے احوال آپ نے بیان کیے، پھر قرآن کی آیت تلاوت کی، ما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے، اور قیامت کا دن وہ ہوگا جب زمین و آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، آسمانوں کو اللہ داہنے ہاتھ پر باندھ لے گا، والسماوات مطویات بیمینہ، لپیٹ لے گا اللہ آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں۔ اس کا جلال، اس کا غصہ عروج پر ہوگا، قیامت کے دن بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن کا تذکرہ آیا اور قرآن کی آیت حضرت نے پڑھی، بس آپ روئے، آپ کی جسم پر کپی تاری ہو گئی، ارتعد وارتعد ثیابہ، جسم بھی کانپا، کپڑا لرزنے لگا، یہاں تک کہ اتنی زور زور سے آپ کانپنے لگے کہ لکڑی کا ممبر تھا، آپ کے لرزنے کی وجہ سے ممبر ہلنے لگا۔ کائنات کا سب سے زیادہ مضبوط دل کا انسان اللہ کے پاک کلام سے اتنا متاثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور آپ کانپنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں حتی ظننا انہ سیخر، ہم یہ سمجھنے لگے کہ اب حضرت ممبر سمیت ہم پر گر پڑے۔ اللہ کا پاک کلام، اس کی تاثیر اور اس کا اثر
یہ لوگوں ہم نے اللہ کے کلام کی عظمت کو، اس کی عزت کو، اس کے مرتبے کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی عادت ہو اور ڈوب کر قرآن پڑھا جائے، محبت، اللہ کی محبت میں سے لبریز ہو کر کلام الہی کی تلاوت کی جائے اور لذت حاصل کی جائے۔ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا پاک کلام پڑھنے میں ہمیں جو لذت حاصل ہوتی ہے، اگر وہ لذت تم کو ملنے لگ جائے تو تم اپنے گریبان پھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اللہ کے پاک کلام میں کیسی لذت ہے، کیسی حلاوت ہے۔ اس لیے جو حافظ ہوئے ہیں اہتمام کریں، اور حافظ ہونے والے یہ بھی سمجھیں کہ ان کے سینے میں سب سے بڑی دولت آ گئی ہے، سب سے بڑی نعمت آ گئی ہے۔ اب انہیں دنیا کی نعمتوں اور دولتوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جس کے سینے میں کلام پاک محفوظ ہو اور پھر وہ للچائی ہوئی نظروں سے دنیا کے مال کو، دنیا کی دولت کو، دنیا کی آسائش کو دیکھتا ہے، قسم پاک پروردگار کی، وہ اللہ کی اس عظیم نعمت کی توہین کرتا ہے جو اس کے سینے میں اللہ نے ڈالی۔ بے نیاز ہو جائیں ہم دنیا سے، بے نیاز ہو جائیں ہم مال والوں سے۔ آقا علیہ السلام سے صحابی نے نصیحت کی درخواست کی تو حضرت نے فرمایا، 3 نصیحتیں کی۔ صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھنا جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا انسان نماز پڑھتا ہے، یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھنا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا کہ کل تم کو اس بات پر معذرت کرنی پڑ جائے۔ جب کبھی بولنا، وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا، زیادہ بات مت کرنا، واہیات بات مت کرنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیتک، زبان کو روکے رکھو، گھر کشادہ ہو، خطاؤں پر روتے رہو۔ یہ بھی ایک دوسری حدیث میں نصیحت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ نے فرمایا ایسی بات نہ کہو کہ معذرت کرنی پڑ جائے۔ اور تیسری بڑی قیمتی نصیحت فرمائی جو حفاظ اپنے سینے میں سجا لیں اور بسا لیں، فرمایا وَاجْمَعِ الْآيَاسَ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اپنے آپ کو اس سے مایوس کر لو۔ وَاجْمَعِ الْآيَاسَ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے بھول جاؤ، مال، دولت، عزت، اقتدار، سب سے بے نیاز ہو جاؤ، سب سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتماد کرو، عزت کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ تم کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ آج بہت سارے یہ سب دانشور کہنے لگے ہیں، لکھنے لگے ہیں کہ یہ جو ہیں بیچارے مدرسے والے، ان کا مستقبل تاریخ ہے، یہ بہت پریشان حال ہیں، اور کیوں ایسے مدرسے قائم کیے جاتے ہیں جہاں قوم کے ٹکڑوں پر بچے پلتے ہیں، پھر ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ بہت پریشانی ہوتی ہے مولویوں کو، بہت اذیت ہوتی ہے مولویوں کو، مشورے دیے جاتے ہیں کہ اپنے بچے کو تباہ مت کرو، مدرسے میں نہ ڈالو۔ بڑے اچھے اچھے دانشور آج کل یہ بات کرتے ہیں، لیکن مجھ کو بتایا جائے کہ مدرسے میں پڑھنے والے لوگ اگر اتنے ہی بدحال ہیں، پریشان حال ہیں، تو پھر آپ لوگ بڑے بڑے دانشور، بڑی بڑی تنخواہ پانے والے، 1.5-2 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والے کیوں آتے ہیں علماء کے پاس؟ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی مسئلہ آ جائے تو لوگ اشارے سے بتا دیتے ہیں، تربت میری، ہمارے ہی پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت بہت پریشانی ہے، کوئی تعویذ دے دیجیے۔ وہی عالم جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، علماء کی روزی میں اللہ برکت عطا کرتا ہے اور ان کو عزت دیتا ہے اور ان کو سربلند رکھتا ہے۔ یہ سب واہیات باتیں ہیں جو آج کہی جا رہی ہیں۔ مولوی اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ دنیا کمائے۔ یاد رکھنا، ہم علماء کا مقصد زندگی مال نہیں ہے، معال ہے۔ معال یعنی آخرت۔ مال ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے، معال ہے، آخرت ہے۔ ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مولویوں نے اپنے اوپر دنیا کے سارے دروازے اس لیے بند کر دیے ہیں تاکہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اس لیے آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ حفاظ سے میں کہتا ہوں، تیسری بات جو ہمارے
مدرسے سے محبت کرنے والے احباب یہاں جمع ہیں، ان سے عرض کرتا ہوں کہ مدرسے کو، مکتب کو، دین کی خدمت کے ان اداروں کو قیمتی سمجھیے، ان کی قدر کیجیے، ان کا تعاون کیجیے۔ یاد رکھیے گا اس پوری امت میں کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی سوسائٹی کسی طرح کی تعمیری، ملی، فلاحی کام کرنے والی کوئی NGO وہ خدمت نہیں انجام دے سکتی جو خدمت مدرسہ انجام دیتا ہے۔ کوئی بھی، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ تبلیغ اسلام، حفاظت اسلام، صیانت اسلام، باطل تحریکات کا مقابلہ، فتنوں کی سرکوبی، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، حق اور باطل میں فرق کرنا، صحیح اور غلط کو الگ الگ کرنا، جائز ناجائز میں تفریق کرنا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا، یہ صفت اگر کسی ادارے میں ہے تو وہ مدرسہ، مدرسے کے علاوہ کوئی ادارہ۔ اور یہ امت اس وقت تک کھڑی ہے جب تک کہ یہ مدارس قائم ہے۔ جس دن مدرسہ ٹوٹے گا، تمام تحریکات اور تمام تنظیموں کے باوجود یہ امت اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ قوت جہاں سے امت کو مل رہی ہے وہ مدارس ہے، اور باطل تحریکات کا مقابلہ جہاں سے ہو رہا ہے وہ مدارس، علماء ہے۔ ہر زمانے میں انہی علماء نے اس امت کو بچایا ہے، اور ہر زمانے میں یہی علماء بچائیں گے، اس لیے قدر کیجیے۔ اور یاد رکھیے گا مدرسے بہت قسم پرسی سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، بڑی خدمت ہے مدرسے کی، بڑی مصیبتوں کے دور سے مدارس نے اپنے آپ کو گزارا ہے، آسان چیز نہیں۔ آج آپ مظہر سعادت کی بلند و بالا عمارتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور یہاں تک پہنچنے میں کتنے مرحلے گزرے ہیں۔ اسی مدرسے کے سابق سرپرست اور عظیم عالم ربانی اور شیخ کامل حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے انفاس قدسیہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ انہوں نے ہتھورا میں، باندہ میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا تھا۔ آپ پڑھیے کہ کیسے مدرسہ بنا۔ خود حضرت والا نے اور ان کے چند شاگردوں نے مدرسے میں پہلا کمرہ اپنے ہاتھوں سے مزدوروں کی طرح تعمیر کیا تھا، مٹی اور گارے کا کام کیا، مزدوروں کی طرح لگے، ایک خستہ حال کمرہ بنا، اسی میں تعلیم شروع ہوئی، پھر اور دوسرے کمرے تعمیر ہوئے، آہستہ آہستہ بچے آتے گئے، ابتداء پورے علاقے میں پھیلا ہوا تھا، گھر گھر حضرت جاتے تھے، لوگوں سے ان کے بچے مانگ مانگ کر لاتے تھے، ان کو ستایا گیا، مارا گیا، ان کو گالیاں دی گئی، فقرے کسے گئے، جان لیوا حملے تک کیے گئے، لیکن اللہ کا وہ بندہ اپنی جگہ جمع رہا اور ڈٹا رہا، اور انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر خدمت انجام دی۔ اور میں آپ سے کیا عرض کروں کہ کیسا مجاہدہ انہوں نے برداشت کیا۔ آپ پڑھیے ان کے مدرسے کے ابتدائی احوال کہ شروع کے زمانے میں مدرسے کی کوئی آمدنی نہیں تھی، بہت قسم کرسی کا عالم تھا، کوئی مہمان مدرسے میں آ جاتا تھا تو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک برتن اپنے حجرے کے طاق میں رکھ رکھا تھا، جب کوئی مہمان آتا تھا تو وہ برتن نکالتے تھے اور محلے میں چند گھروں پر جاتے تھے، کوئی ایک روٹی دیتا تھا، کوئی دال ڈال دیتا تھا، کوئی تھوڑا سا سالن دیتا تھا، بھکاریوں کی طرح وہ جاتے تھے اور روٹی اور کچھ چیزیں لے کر آتے تھے اور اپنے مہمانوں کو، مدرسے کے مہمانوں کو وہ کھلاتے تھے۔ مولانا محمد زکریا صاحب سنبری نے لکھا ہے، ان پر جو تفصیلی مضمون حضرت قاری صدیق صاحب پر لکھا ہے، وہ اس زمانے میں مدرس تھے، وہاں لکھا ہے کہ ایک دن مہمان آ گئے، حضرت بہت تھکے ہوئے تھے، بیمار بھی تھے، آرام فرما رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ برتن کہاں رکھا رہتا ہے اور حضرت کن گھروں پر جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج میں چلا جاؤں، تو میں نے وہ برتن لیا، محلے میں نکل گیا، چند گھروں تک گیا، کچھ روٹی کچھ ملا۔ اس کے بعد اچانک حضرت پیچھے سے نیند ٹوٹی اور انہوں نے مہمان دیکھے اور پھر طاق میں ہاتھ ڈالا تو برتن موجود نہیں تھا۔ بس لوگوں سے پوچھا برتن کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ مولانا زکریا لے کر گئے ہیں۔
بس ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت تیزی سے نکلے. مولانا زکریا کہتے ہیں کہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے وہ برتن میرے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ آپ عالم ہیں, آپ مفتی ہیں, آپ ہمارے یہاں کے مدرس ہیں, آپ بہت محنت سے پڑھاتے ہیں, آپ کا یہ کام نہیں ہے, یہ بھیک مانگنے کا کام تو صدیق احمد جی کو زیر دیتا ہے. یہ بات ارشاد فرمائی اور ان سے برتن لے لیا اور ان کو واپس کر دیا. وہ شخص ہے جس کو قطب وقت کہا گیا, یہ وہ شخص ہے جس کو شیخ المشائخ کہا گیا. کیسا مجاہدہ اور مدرسے کے لیے کیسی قربانی, تب کہیں جا کر وہ ادارہ کھڑا ہوا اور آج حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انوار و برکات پورے ملک میں, ملک سے باہر پھیلے. تو اس لیے میرے بھائیوں جو یہاں آئے ہیں ہمارے عام مسلمان بھائی, وہ سمجھیں کہ مدرسے کی خدمت, مدرسے کا تعاون ہمارا فرض اولی ہے, اور مدرسے آج یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے مجاہدے کی, قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے. اسے نہ بھولائیے, اس کو نظر میں رکھیے اور دل کھول کر تعاون. بخل نہ کیجیے, بخل کرنے والوں کو اللہ گن گن کر دیتا ہے اور سخاوت کرنے والوں کو اللہ بے شمار عطا کرتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, آسمان سے فرشتہ اترتا ہے, اس کو دعا دیتا ہے, کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا, اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما, اور جو روک روک کر رکھتا ہے, جو خرچ نہیں کرتا, جو اللہ کے راستے میں نہیں دیتا, مدرسے میں نہیں دیتا, فرشتہ آتا ہے بد دعا دیتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا, اللہ روک روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر. پھر کارخانے میں آگ لگے گی, پھر بیماریاں آئیں گی, پھر مصیبتیں آئیں گی. کوئی بیماری ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا, وہ اوپر سے نیچے تک دیکھے گا, اندازہ کر لے گا کہ یہ امیر اور مالدار آدمی ہے, بس نبض پہ ہاتھ رکھا, کچھ آلہ لگا کے دیکھا, حالانکہ معمولی کوئی چیز ہے بس, لیکن وہ کہے گا کہ حضرت آپ اپنے پیر پہ چل کے آئے ہیں یہاں, آپ کی حالت تو بہت خراب ہے, اگر 5 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو آپ میرے پاس نہیں آتے, ملک الموت آپ کے پاس آتا. اور وہ اتنا ڈرا دے گا کہ سیٹھ صاحب کہیں گے کہ کیسے بھی بس بیماری کا علاج کرو, جتنے لاکھ لگیں گے میں لگاؤں گا, مگر زندگی بچاؤ. اور پھر پیسہ دینا شروع. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ قصہ سنایا کہ ایک بڑے ڈاکٹر صاحب تھے, بہت بڑا ہاسپٹل, ان سے ایک انٹرویو لینے والا گیا, اخبار کا کوئی نمائندہ رہا ہوگا, اس نے بہت سے سوالات کیے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ آپ اتنے دن سے پریکٹس کر رہے ہیں, ہاسپٹل چلا رہے ہیں, کہ آپ سے غلطی بھی تو ہوئی ہوگی. تو کہنے لگا ہاں ایک دفعہ بہت بڑی غلطی ہوئی. اس نے پوچھا کیا غلطی ہوئی, تو کہنے لگا کہ ایک آدمی آیا میرے پاس, ظاہری حلیہ اس کا بہت خراب تھا, میں نے کچھ علاج کر دیا, یہ سمجھ کر کہ بہت غریب آدمی ہے, فوراً اس کو رخصت کر دیا. اگلے دن اخبار میں چھپا کہ وہ تو کروڑ پتی آدمی تھا. بس یہ غلطی ہوئی, اللہ معاف کرے, آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں. یہ غلطی ہے. آپ تصور کیجیے, یہ سب جو مصیبتیں, بیماریاں, بلائیں آتی ہیں, کہ اس کے پیچھے اس کا ہاتھ نہیں ہے کہ ہم بخل کرتے ہیں. حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. ہماری جان قربان و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما رہے ہیں کہ اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو, اور اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو, اور بلاؤں کی اٹھنے والی موجوں کا دعا کے ذریعے استقبال کرو. استقبلوا امواج البلاء بالدعاء. خرچ کرنے والوں کو اللہ دے گا, بخل کرنے والوں پر مصیبت آئے گی. حضرت قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت بڑے عالم قاری. ان کے پاس لوگ پڑھنے جاتے تھے, اس زمانے میں تو ایسے مدرسے نہیں ہوتے تھے. جو جاتا تھا حضرت کہہ دیتے تھے مسجد میں ٹھہر جاؤ, محلے والے کھلا دیں گے, ہم پڑھا دیں گے. ایک دفعہ ایک بہت صالح متقی طالب علم آیا, کہنے لگا حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا ضرور, مسجد میں رک جاؤ, محلے والے کھلا دیں گے, ہم پڑھا دیں گے. وہ ٹھہر گیا. پہلے والوں پر ان دنوں کچھ بخل کا غلبہ تھا, کسی نے پوچھا ہی کھلایا ہی نہیں. ایک دن فاقے سے گزر گیا, وہ خوددار غیرت مند تھا, کسی سے کہا نہیں. اگلا دن پھر فاقے میں پڑھ رہا ہے اور فاقہ بھی کر رہا ہے. تیسرا دن بھی فاقے میں, کوئی محلے والا آیا ہی نہیں, کھلایا ہی نہیں. تیسرا دن ختم ہو رہا تھا کہ اچانک محلے میں ایک موت ہو گئی, ایک آدمی کا انتقال ہو گیا.
اور دستور یہ تھا کہ کوئی مر جائے تو کسی طالب علم کو ایصال ثواب کے لیے 40 دن تک کھانا کھلایا جاتا، تو اس کا انتقال ہوا، اس کی 40 دن کی روزی متعین ہو گئی، 40 دن کا رزق متعین۔ ابھی 39واں دن تھا کہ دوسرے کا انتقال کربلا ہو گیا، پھر 40 دن کا انتظام ہو گیا۔ اب تیسرا دور گزر رہا تھا کہ 37ویں دن ہی انتقال، تیسرے کا انتقال ہو گیا۔ جب تیسرے کا انتقال ہوا تو قاری عبد الرحمن صاحب نے محلے کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، مختصر سا واعظ فرمایا، ارشاد ہوا کہ لوگوں، محلے والوں، سیدھے سیدھے اس بچے کا کھانا متعین کر دو ورنہ ایک ایک کر کے یہ پورے محلے کو کھا جائے گا۔ اس لیے بخل اور کنجوسی نہ کیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی دیے میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ موت آئے، اور پھر موت کے وقت کہو کہ میں اتنا صدقہ کر رہا ہوں، مدرسے کو اتنا دے رہا ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب موت کا وقت آ جائے گا، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ پیغام یہاں کے لوگ لے کر جائیں۔ میں شکر گزار ہوں مظہر سعادت کے محتمم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو، ناکارہ اور کم علم کو یہاں دعوت دی اور بہت عزت افزائی کی، حالانکہ میں اس کا کسی طرح اہل نہیں تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی، کچھ چند الفاظ کہنے کا موقع ملا۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں جو صحیح ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، جو غلط ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے معاف فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کی اور دنیا کی، آخرت کی، ہر قسم کی سعادت، خیر اور برکت نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی عاقبت کو محمود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کریں۔ اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تب علينا قبل الموت وأرحنا عند سكرات الموت واغفر لنا وارحمنا بعد الموت، اللهم إنا نستعينك على طاعتك يا رب العالمين۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ آپ مالک الملک ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تمام خزانوں کے مالک ہیں، آسمان آپ کے ہیں، زمین آپ کی ہے، شمس و قمر، شجر و حجر آپ کے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ ہماری جانیں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ جب جو چاہیں کرنے پر قادر ہیں، گنہگار بندے آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ یہ مبارک جلسہ ہے، اللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں علماء، طلباء، حفاظ اور فارغ ہونے والے ہمارے عزیز جمع ہیں، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اسی وقت ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے ماں باپ کو اپنی شان کے مطابق بدلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے۔ اللہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی منصب تک کیوں نہ پہنچ جائے، مگر اپنے مرحوم ماں باپ کو وہ نہیں بھولنے پاتا۔ خوشی اور غمی کے ہر موقع پر ماں باپ کی یاد آتی ہے۔ اللہ حافظ بننے والوں میں، عالم بننے والوں میں، اس مدرسے کے طلباء میں سے بھی اور دوسرے مدارس کے طلباء میں سے بھی کتنے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ کاش
کہ وہ وقت آئے گا جب ہمارا بچہ عالم ہوگا، حافظ ہوگا، اس کے سر پر دستار تکمیل حفظ قرآن سجائی جائے گی یا دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ ہر دن وہ گنا کرتے ہوں گے کب آئے گا وہ دن جب میں اپنے بچے کو عالم یا حافظ بنتا ہوا دیکھوں گا، تو اس بچے کے دل میں بھی یہ احساس ہوگا کہ ہمیشہ امی ابو کہتے ہیں کہ بیٹا جلدی حفظ کر لو، جلدی عالم بن جاؤ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ۔ مگر آج جب وہ عالم یا حافظ ہوئے، سند فضیلت حاصل کی، تو دیکھنے والی آنکھیں موجود نہیں ہیں، ماں باپ رخصت ہو چکے یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکا۔ اللہ آج ان کے گھر کے لوگ ان کو سینے سے لگا کر مبارکباد دیں گے، اساتذہ ان کی پیشانی چومیں گے، دوست احباب ان کو مبارکباد دیں گے، بھائی بہن مبارکباد دیں گے، مگر وہ اپنے گھر کے در و دیوار پر حسرت بھری نظر ڈال کر سوچیں گے کہ آج اگر ابو زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، آج اگر امی زندہ ہوتی تو کیسے استقبال کرتی، اپنے سینے سے لگا لیتی، پیشانی چوم لیتی، کہتی بیٹا 10-11 سال سے میں انتظار کر رہی تھی کہ میرا بچہ فارغ ہو جائے گا تو پھر میرے ہی پاس رہے گا، ہمیشہ نظروں کے سامنے رہے گا۔ آج تو عالم ہو کر آیا ہے، آج میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی بیٹا، آج میں بہت محنت سے میں نے جوڑ کر تھوڑے پیسے جمع کیے تھے، غریب ہوں، تجھ کو زیادہ انعام تو نہیں دے سکتی، مگر ایک غریب ماں نے جوڑ کر تھوڑے پیسے جمع کیے ہیں، بیٹا ایک غریب ماں کا انعام سمجھ کر اس کو لے لے۔ اللہ ایسے گزر جانے والے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے مرحلوں کو آسان کر، خدا بندہ ایسے عالم اور حافظ بننے والے ہمارے عزیزوں کو بھی صبر عطا فرما اور ہمت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل مرحلے میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین میں سرخرو فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا ہے۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو لیتے ہوں گے۔ اللہ صبح آٹا گونتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ کر ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوں گے، آنٹے میں جذب ہوتے ہوں گے۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے بڑی قربانی دے کے ہمیں عالم حافظ بنایا، آپ کی مسجدوں کے مصلے پہ کھڑے ہونے کے لائق بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہو تو ان کو معاف فرما، آج مغفرت فرما، آج مغفرت فرما، آج مغفرت فرما، اجر عظیم عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما۔ اللہ ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، قیامت کے دن ہمیں ان کے لیے عزت کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کے لیے باعث من شرم و عار نہ بنا۔ خدا بندہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، تمام اساتذہ علماء طلبہ کو قبول فرما، آنے والے بھائیوں کو قبول فرما۔ اللہ اس ادارے پر جو آزمائش کے حالات ہیں ان کو دور فرما، خدا بندہ مشکلات کا خاتمہ فرما۔ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ آسانی عطا فرما، راحت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما۔ اللہ ماکرین کے مکر سے بچا، فتنوں کے فتن سے بچا۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو تمام علماء کے حق میں قبول فرما۔ اللہ پوری امت کو معاف فرما۔ اللہ اس مبارک جلسے میں پوری امت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدوں کی امداد فرما۔ اللہ کتنے
کتنے لوگ ہیں جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اللہ رمضان آ رہا ہے، ہم سب تو اپنے گھر والوں کے ساتھ سحر افطار کریں گے، مگر اللہ جن کے گھر کے لوگ جیل میں ہیں وہ رمضان میں کتنے غمزدہ ہوں گے، اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی یاد کر کر کے روئیں گے، افطار کے وقت بھی یاد کریں گے، سحر کے وقت بھی یاد کریں گے۔ اللہ عید کا دن آئے گا، کتنے لوگ ہوں گے جو خوشی منائیں گے، اور جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں اللہ ان کے گھر کے لوگ سوچیں گے کہ ہم کیسے خوشی منائیں۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کا دامن پکڑ لیں گے، کہیں گے امی سب بچے آج اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جا رہے ہیں، ہم کس کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جائیں گے؟ اللہ بوڑھے ماں باپ جن کی اولاد جیل میں ہے، خدا وہ سوچیں گے کہ آج بچہ ہوتا تو ہمیں خوشی ہوتی، آج عید نہیں ہے۔ خدا بندہ اپنے کرم سے مصیبت زدہ پریشان حالوں کی مدد فرما، اللہ تمام انسانوں کی مدد فرما، شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ بدترین حالات سے وہ گزر رہے ہیں، اللہ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کا بھی خون بہایا گیا ہے۔ اللہ ان ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے اپنے بچوں کے خون میں نہائی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ اللہ کتنی شامی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کے خون میں نہائی ہوئی لاشیں ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہیں، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں متی نصر اللہ، کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری نصرت کب آئے گی۔ اللہ ایسی ماں پر رحم فرما، اللہ معصوموں پر رحم فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ظالموں کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو چن چن کر ان کو ہلاک فرما، برباد فرما۔ اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے عذاب نازل فرما، اللہ تعالیٰ عاد و سمود کی طرح ان کو نیست و نابود فرما، اللہ ان پر مصیبت نازل فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں سے انتقام لے لے، ظالموں سے انتقام لے لے، پوری دنیا میں اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ مغرب کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے، اللہ حرمین شریفین کی پاک سرزمین کو ناپاک کیا جا رہا ہے۔ خدا بندہ اپنی خاص حفاظت نازل فرما، اللہ اپنی خاص حفاظت نازل فرما۔ اللہ جہاں آپ کا حرم مکی ہے اور جس سرزمین پر آپ کے پاک رسول آرام فرمائے وہاں ننگے پن اور بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ خدا بندہ اس سلسلے کو روک دے، اپنی طاقت ظاہر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کی نصرت فرما۔ اللہ درخواست ہے اس پورے مجمع کی اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما، معاف فرما، مغفرت کی بھیک عطا فرما، رحمت کا انعام عطا فرما۔ اللہ یہ انعامی جلسہ تھا، بچوں کو انعام دیا گیا، دینے والے بھی محتاج ہیں، لینے والے بھی محتاج ہیں، اب سب محتاج ہاتھ پھیلا کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ آپ سے انعام لینا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ سے بڑھ کر انعام دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ہم سب کو رحمت، مغفرت، نفاق سے براءت کا انعام عطا فرما، شرک سے حفاظت کا انعام عطا فرما۔ آج ہم سب کے لیے اعلان فرما کہ جاؤ بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے لائے ہوئے دین پر جینا مرنا نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔